السلام علیکم دوستو، اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے یہاں بھی دنیا میں بھی محروم رہیں گے اور آخرت میں بھی؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اور بنا توبہ کے ہی اس کو موت آ گئی ہوگی، پھر وہ جنت نہیں جا سکے گا، بلکہ جنت اس پہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ جنت جانے کے لیے ایمان کی حالت میں موت آئے تبھی وہ مرنے والا شخص جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ اور یقیناً جو لوگ جنت میں جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت ان پر نہ ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا اور اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر کرنے والے، اور جب کوئی مصیبت آئی تو صبر کرنے والے اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے، نہ کہ باپ دادا کی غلط رسموں پر۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کے لیے رحمان ہے؟ اللہ ان سب لوگوں کے لیے رحمان ہے جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان تمام گناہوں سے جن گناہوں کے بنا توبہ کیے نجات نہ ملے گی۔ اگر آپ نے گناہ کبیرہ سے توبہ کر لی، شرک سے توبہ کر لی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑا رحمان اور بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے التواب، بار بار معاف کرنے والا۔ بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نصیحت قبول کی اور اللہ کے آگے توبہ کی، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بس ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رحم کرے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، بلکہ ایسے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگوں پر افسوس ہے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور جو لوگ بنا توبہ کے مر گئے تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں اللہ غفور الرحیم نہ ہوگا۔ کن لوگوں کو قیامت میں اللہ کے عذاب میں پکڑ لیا جائے گا؟ جن لوگوں کو قرآن نے روک لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6565۔ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن روک لے گا۔ قرآن کیوں روک لے گا؟ کیونکہ قرآن اللہ کا قول ہے اور اللہ اپنی بات کا سچا ہے، اور اللہ نے واضح کر دیا کون لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ عصر سورہ نمبر 103۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہ نے اس آیت میں قسم کھا کے بتا دیا کون لوگ خسارے میں ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں ہی توبہ کر لی، چاہے کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے قیامت میں، اور کامیاب بھی وہی لوگ ہیں جن کو دنیا میں توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ کے ذمہ ہے معاف کرنا، کیونکہ جب کوئی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ ضرور سے قبول کرتا ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ کفر پر رہے اور کفر پر ہی موت آ گئی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ قیامت کے دن غفور الرحیم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیل لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب انسان دنیا میں زندہ تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم کہاں شرک کر رہے ہیں، شرک تو عیسائی کر رہے ہیں، شرک تو یہودی کر رہے ہیں، شرک تو سیاہ لوگ کر رہے ہیں، ہم تھوڑی نہ شرک کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان صرف عیسائیوں، یہودیوں اور غیر مسلمانوں اور سیوں کا ہی دشمن ہے، اور اللہ قرآن پاک میں ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 169 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ جب خود کو کبھی مشرک عقیدے پر سمجھا ہی نہیں تو شرک سے توبہ کیا کریں گے؟ جب کفری عقیدے سے توبہ ہی نہیں کی، اور ایسے لوگ پھر بھی اگر اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن امید لگا رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے مشکلات کا سامنا کیا اور الٹا انہی کو گستاخ کہا گیا اور حق بات کہنے والوں کو حقیر سمجھا گیا، تو کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے قیامت میں؟ نہیں۔ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے
برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکرداروں کے برابر کر دیں گے؟ جن لوگوں کے دل دنیا میں اتنے سخت تھے، جنہوں نے کبھی اللہ کے لیے خود کو کبھی نہیں بدلا، کل قیامت میں بھی اللہ کا غضب ایسا ہوگا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی مشرکوں کو۔ بے شک دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7404۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھ لیا، اس نے اپنی ذات کے متعلق یہ بھی لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کر چکے اور اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کرے گا، کبھی آپ کو ان گناہوں کا تانا بھی نہیں دے گا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ جب آپ گناہ کر رہے تھے تو اللہ کے غضب کے مستحق تھے، لیکن اب اللہ کی رحمت کے، اور کل قیامت میں بھی انشاءاللہ۔ اور اگر آج آپ نے اللہ کی نہ مانی تو کل قیامت میں اللہ بھی آپ کی نہیں مانے گا۔ میں نے جو یہ علم کی بات آپ تک پہنچائی، اس میں جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو میری طرف سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔